یہ جو رمضان المبارک میں ہم نے ہمیشہ مارکیٹس کا رخ کیا اور جاننے کی کوشش کی کہ خریداری ہو رہی ہے. اب ہمیں تو یہی لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ خریداری ہو رہی ہے, ہر مارکیٹ بھری ہوئی ہے اور بہت زیادہ لوگوں نے شاپنگ کی ہے عید پر, لیکن تاجروں نے عدم اطمینان کا اظہار کیا اس پر. اور عید پر کراچی میں صرف 15 ارب روپے مالیت کا سامان فروخت ہوا ہے. تاجر یہ بتا رہے ہیں, جو کہ پچھلے سالوں کے مقابلے میں تیزی سے گراوٹ کی نشاندہی کرتا ہے. آل کراچی ٹریڈرز یونین کے چیئرمین عتیق میر صاحب نے فروخت اور معاشی حالات میں شدید مندی کا حوالہ دیتے ہوئے سال 2025 کو بدترین قرار دیا ہے. انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ 60 سے 70% سامان جو کہ زیادہ مانگ کے پیش نظر ذخیرہ کیا گیا تھا گوداموں میں پڑا رہ گیا ہے. تو اب عتیق میر صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں اور مزید اس کی وضاحت کریں گے اور بتائیں گے کہ کیوں خریداری کم ہوئی ہے, اس کی وجوہات کیا ہیں, کتنی پچھلے سال کے مقابلے میں کم ہوئی ہے, یہ بھی جانیں گے. بہت شکریہ عتیق میر صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تاجروں کو یعنی ڈیٹا ظاہر ہے ان کے پاس ہوگا, اس کی وجوہات ممکنہ طور پر کیا ہو سکتی ہیں اور سگنیفیکنٹ یہ ایک گراوٹ ہے خریداری میں, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, اس کا سب سے بڑا سبب ہم خود بھی عوام ہیں, ہم خود بھی دیگر اشیاء یعنی کوئی ایک آئٹم اگر میں بیچتا ہوں تو زندگی کے تمام تر جو بیسک نیڈز ہے وہ اس کی میں خریداری بھی کرتا ہوں. تو اس لحاظ سے میں نے یہ سمجھا کہ جس رمضان المبارک میں اشیاء خورد و نوش کی شدید تر مہنگائی تھی, اس سے قبل لوگ جس مہنگائی کا شکار رہے, جس مندی کا شکار رہے, جس بے روزگاری کا انہیں سامنا رہا, تو عید جو کہ ایک ایسا تہوار ہے جس میں 90% سے زائد لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ عید بھرپور طریقے سے منائیں یا اپنی حیثیت کے مطابق اپنے بچوں کو, اپنے گھر کی خواتین وہ تیاری کریں اور پھر رمضان المبارک کے بعد اس مذہبی تہوار کو جس جوش کے ساتھ وہ منانا چاہتے ہیں. تو اس دفعہ جو ان کی قوت خرید تھی وہ اس حد تک گر چکی تھی کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال, جسے ہم نے پچھلے سال بھی تشویش کا اظہار کیا تھا اور اپنے خطرے کی گھنٹی بج گئی تھی کہ عید ایک چونکہ پیرامیٹر ہے لوگوں کی استطاعت کا, لوگوں کی قوت خرید کا, لوگوں کے مالی حالات کا, ملک کی معیشت کا, کیونکہ اس وقت مارکیٹوں میں جو مندی پچھلے ایک سال سے چل رہی تھی, جو اس سے قبل مہینہ کا نہیں. عزیز صاحب, پچھلی عید کا کمپیریزن ذرا بتائیے, کتنی خریداری ہوئی تھی؟ ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں 15 ارب روپے مالیت کا سامان فروخت ہوا ہے, پچھلی دفعہ کیسے ہوا تھا؟ 25 سے 30% گراوٹ تھی. 25 سے 30%؟ یہ تو بہت بڑا نمبر ہے. بالکل, یہ ہم نے 2015 کو ملک کی تاریخ کا ایک بہترین عید کا سیزن قرار دیا تھا. لوگوں نے جس طریقے سے خریداری کی, لوگوں کے حالات قدرے بہتر تھے. یہ الگ بات ہے کہ مہنگائی ہر دور میں لوگوں نے مہنگائی کا رونا رویا, لیکن جو پچھلے 2 سے 3 سال لوگوں کو مہنگائی فیس کرنا پڑی, اس نے لوگوں کی چیخیں نکلوا دی. لوگ, حقیقت یہ ہے کہ اپنے کچن کے اخراجات تک محدود رہے. لوگوں کو جس طرح کی مہنگائی کا سامنا کرنا پڑا, میں دیکھا سروائیو نہیں کر پا رہے ہیں. دیکھیں, اگر علاج معالجے کی بات ہو تو لوگ بے بس ہیں, بچوں کی تعلیم کا معاملہ ہو. نہیں تو عتیق میر صاحب, حکومت تو یہ کہہ رہی ہے کہ سنگل ڈیجٹ میں آ گئی ہے مہنگائی اور اب تو عوام کو ریلیف بھی مل رہا ہے, بجلی پر ریلیف مل گیا ہے. تو آپ کے یعنی تاجر برادری نے بھی ظاہر اس کے پاس ڈیٹا ہوگا نا کہ واقعی مہنگائی میں کمی آ گئی ہے, کیونکہ یہ نمبرز تو کچھ اور بتا رہے ہیں. دیکھیں, حکومت کی بات چھوڑیں, حکومت نے تو ایک بندہ کہیں کونے میں بٹھا رکھا ہے جو اونگتا رہتا ہے. جب وہ ہوش میں آتا ہے تو وہ مہنگائی کے ڈیجٹ مزید کم کر دیتا ہے اور پھر سو جاتا ہے. حکومت کو کسی معاملے کا ادراک نہیں ہے. صرف حکومت تسلیاں دیتی ہے اس ماں کی طرح جو بھوکے بلکتے بچوں کو تسلی دے رہی ہے, ایک خالی ہانڈی میں کفگیر چلا کے کہ ابھی کھانا تیار ہو جائے گا اور تمہیں ہم ابھی ایک لذیذ کھانا پیش کر دیں گے. لیکن ایسا نہیں ہے. حکومت آ کے دیکھے تو صحیح کہ کس طرح لوگ اپنے کچن کے اخراجات کس طرح پورے کر رہے ہیں, کس طریقے سے دکاندار کرایہ ادا کرتے ہیں, کس طریقے سے لوگ بیماریوں کا علاج کرواتے ہیں, کس طریقے سے بچوں کو پڑھا رہے ہیں.
یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوڈ انفلیشن ہی زیادہ ہے، یعنی اپنے بنیادی ضروریات ہی پورا کریں گے یا پھر وہ عید کی شاپنگ کریں گے. مجھے تھوڑا نمبر اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ پچھلی عید پر، جیسے اس پر تو آپ نے کہا 15 ارب، پچھلی عید پر کیا اس سے کم تھا یا اس سے زیادہ تھا، یا 2-3 سال کا کمپیریزن اگر ہم کریں روپیز میں تو کتنا ہوگا؟ پچھلے سال جو ہم نے تقریباً 17 سے 18 ارب تھا کوئی، یہ سمجھے کہ یعنی 3 ارب 2-2.5 ارب کا فرق آ گیا. اور اس سے پچھلے سال یعنی اس سے پچھلے سال تقریباً 20 ارب 20 ارب تھا. یعنی یہ ہر سال آپ کہہ رہے ہیں کہ 2-2 2.5 3 ارب کا فرق آ رہا ہے، کمی ہوتی جا رہی ہے. کوئی شک نہیں ہے. دیکھیں میں جو پیرامیٹر بتا رہا ہوں آپ کو، اور میرے ساتھ کوئی بیٹھے، حکومت کا کوئی بندہ بیٹھے، میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ 2015 جو 70 ارب روپے کی مارکیٹ تھی، اور کراچی کا جو والیوم 70 ارب کہہ رہے ہیں آپ؟ 70 ارب؟ جی 2015 میں جب کراچی ایک بدترین صورتحال سے باہر نکلا، اور کراچی کو جب امن ملا جو 2013 کے آپریشن کے بعد، تو جس طرح لوگوں نے عید بنائی، جس طرح 14 اگست پہ لوگوں نے اخراجات کیے، وہ ملکی تاریخ میں اس سے قبل کبھی نہ ہو سکے، نہ اس کے بعد ہو سکے. اس کے بعد تدریج کمی آتی گئی، ملک کی معیشت ڈوبتی گئی، مہنگائی بڑھتی گئی، لوگوں کے حالات خراب ہوتے گئے، اور کس طرح ایک سفید پوش آج میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ مجبور نظر آتا ہے. تاکہ بھی دیکھیں مجھے عتیق صاحب ایک اور چیز تھوڑی سی اس کی مزید ڈیٹیلز دیجیے گا. جیسے آپ یہ ڈیٹا جیسے کلیکٹ کر رہے ہیں تو اس میں کیا مطلب شاپنگ کپڑوں وغیرہ کی خریداری ہے یا پھر اشیاء خرونوش کی بھی خریداری کو آپ دیکھ رہے ہیں؟ اس کو کیسے بائفیکیٹ کر رہے ہیں آپ؟ نہیں، اس میں صرف عید کے سلسلے کی جو خریداری ہے، جس میں جوتے ہیں، کپڑے ہیں، یہ ہاسری کے آئٹمز ہیں، بچوں کی بینگلز، کھلونے وغیرہ، تو عید سے جو تعلق ہے یہ اس خریداری کی بات ہو رہی ہے. وہ اس خریداری کی ہو رہی ہے. اچھا، اور پرائسز میں کیا فرق آیا ہے؟ یہ بھی کوئی آپ نے دیکھا کہ جیسے بچوں کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے پرس ہوتے ہیں، چشمے ہوتے ہیں، جوتے ہوتے ہیں، تو وہ ریٹس ڈبل ہو گئے، یہ بھی اس میں ایک فیکٹر ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ریٹس زیادہ نہیں بڑھے ہیں؟ دیکھیں ریٹس 40 سے 85% بڑھے، لیکن چونکہ لوگوں نے بہت زیادہ سرمایہ کاری بھی کی ہوئی تھی، اسٹور جو سامان اسٹور کیا تھا جو کہ اضافی طور پر، وہ میرا تخمینہ ہے تقریباً 40 ارب روپے لوگوں نے اس عید پر سرمایہ لگایا، انوینٹری رکھی تھی یعنی اپنی. ہاں عید یہ فروخت ہوگا، لیکن وہ آدھے سے زیادہ فروخت نہ ہو سکتا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو یہ ڈسکاؤنٹ میں ہی جائے گا. یہ جو اب سامان ہے یہ تو ظاہر ہے ڈسپلے پہ تو آئے گا نا کبھی، تو کیا ڈسکاؤنٹڈ میں یہ بیچیں گے؟ منافع تو نہیں کما سکتے پھر اس پہ وہ؟ دیکھیں اس کو یقیناً عید سے پہلے کے جو حالات تھے اب عید کے بعد بھی وہی ہوتے ہیں. شادی بیاہ کا جو سیزن تھا اس پر جیسے ہم کچھ آئٹمز ہیں، فرنیچر وغیرہ، وہ ایڈوانس بکنگ ہوتی تھی، لیکن اب اس کے لیے بھی میں دیکھتا ہوں کہ مارکیٹوں میں ویرانی ہے. رمضان المبارک میں یا شعبان کے مہینے میں فرنیچر کی خریداری بھی بڑی مایوس کن رہی. دیکھیں رمضان کے بعد ویسے تو کہتے ہیں رزق روزگار کا اللہ ہی اللہ پاک ادا فرماتا ہے، لیکن پھر بھی جو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ اپنی جو زندگی کی ایک معیار ہے اس سے نیچے گر چکے ہیں. بہت جو مڈل کلاس ہے آج، یقین جانیے میں ایک فاؤنڈیشن بھی رن کرتا ہوں عتیق میر فاؤنڈیشن کے نام سے، تو میرے پاس دوسرا پیرامیٹر یہ ہے، میں نے پچھلے 2 سے 3 سالوں میں سفید پوشوں کی اتنی بڑی تعداد جنہوں نے جو راشن مانگتے ہوں، جو عید کے کپڑے جنہوں نے مانگے، جنہوں نے گھر کا میڈیسنز مانگتے ہوں، ایسے لوگ میں نے اتنی بڑی تعداد میں نہیں دیکھے. اور کیونکہ بہت سے لوگوں کو میں ان کے گھروں سے جانتا ہوں، کے کاروبار سے جانتا ہوں، یعنی خط غربت سے نیچے آ گئے لوگ. تو یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اسٹیٹسٹکس کے مطابق 2025 بدترین رہا ہے شاپنگ کے حوالے سے سال. میں نے اس سے برا سال نہیں دیکھا. دیکھیں چاند رات میں تو لوگ جس طرح رونقیں مارکیٹوں میں ہوتی ہیں، اس وقت اگر کوئی نکلا تو گلف کے علاقے میں، گلف شاپنگ مال میں صرف عورتوں بچیوں کا رش تھا جو مہندی لگوا رہے تھے. جی.
बहुत शुक्रिया। चेयरमैन ऑल कराची ट्रेडर्स यूनियन अतीक मीर साहब हमारे साथ हैं और वो एक ईद स्पेसिफिकली ईद की शॉपिंग की जो बात करें तो उन्होंने कहा कि बहुत एक सिग्निफिकेंट एक चेंज है, बहुत कम लोगों ने शॉपिंग की है, 15 अरब रुपए मालियत की शॉपिंग। और वो ये बता रहे थे कि 2015 में 70 अरब रुपए तक ये पहुंच गया था, तो बहुत ही तेज़ी के साथ ये मामलात ख़राब हुए हैं।